بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المصدق والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفاطمة بصرة مني وسيدة النساء العالمين صلوات پڑھیں محمد ارادرانی غنیم والیان حیدر کرار وعاشقان حسین ابن علی خالق کائنات کی لامتناہی حمد و ثنا اور ذوات مقدسہ و مطہرہ حضرات محمد و آل محمد پر لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام کے بعد میرے لیے یہ مقام سعادت ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ خاتون جنت مادر حسنین علیہ السلام کے وسیلے سے اور ان کے ذکر کے وسیلے سے آپ مومنین کی زیارتوں کا ایک بار پھر شرف حاصل ہو رہا ہے خوش نصیب ہیں آپ حضرات کہ مسلسل ذکر جناب سیدہ سماعت فرما رہے ہیں کسی بھی خاتون کی کما حقوق معرفت حاصل کرنا ہو تو اس خاتون کی 5 نسبتوں کو دیکھا جائے گا جب تک ان 5 نسبتوں کو نہ دیکھا جائے آپ کسی بھی مخدرہ کسی بھی خاتون کسی بھی معظمہ کی کما حقوق معرفت حاصل نہیں کر سکتے پہلی نسبت یہ ہوتی ہے کہ وہ بی بی کس عظیم باپ کی شہزادی دوسری نسبت یہ ہوتی ہے کہ وہ کس عظیم ماں کی لاڈلی ہے تیسری نسبت یہ ہوتی ہے کہ وہ کس عظیم شوہر کی زوجہ ہے اور چوتھی نسبت یہ ہوتی ہے کہ وہ کن عظیم شہزادوں کی ماں ہے اور 5ویں نسبت یہ ہوتی ہے کہ وہ بی بی اپنا مقام و مرتبہ کیا رکھتی ہے
اس کا ذاتی مقام، ذاتی حیثیت کس قدر بلند ہے۔ تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں انہی 5 نسبتوں کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ 5 مجالس عرض کروں گا۔ پہلی نسبت بی بی کی کہ اللہ نے اس مخدومہ کو بابا کتنا عظیم عطا فرمایا، اس لیے کہ کسی بھی شخصیت کو پہچاننے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، یا تو انسان خاندان کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، اور یا انسان ذاتی کردار کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ بی بی کا خاندان بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور بی بی کا ذاتی کردار بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آج میں جس نسبت کو آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خالق کائنات نے اس مخدومہ کو جو باپ عطا فرمایا وہ کون تھے اور ان کی شخصیت کیا تھی۔ اللہ نے اس مخدومہ کو جو بابا عطا فرمائے اس کی شان اور اس کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کی تخلیق کا پہلا مظہر ہے سیدہ کا بابا۔ توجہ ہے آپ حضرت؟ اللہ قدیم ہمیشہ سے اس نے عدم کے ثبوت کو جس ہستی کے وجود سے توڑا وہ ہستی ہے سیدہ کے بابا، اور سیدہ کے بابا کا اپنا فرمان ہے کہ اولو ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق فرمایا۔ اللہ کی تخلیق کا پہلا مظہر ہے سیدہ کے بابا۔ انسان کی تخلیق میں اور اللہ کی تخلیق میں فرق ہے۔ انسان جو لیٹسٹ بناتا ہے پہلے سے بہتر بناتا ہے، انسان جو آخر میں بناتا ہے پہلے سے بہتر بناتا ہے۔ میں اس کی مثال دوں گا تو بات واضح ہو جائے گی۔ سب سے پہلے انسان نے سائیکل ایجاد کی، اس کے بعد انسان نے ترقی کی، موٹر سائیکل ایجاد کی، پھر اور ترقی کی، 4 ویل گاڑیاں آگئیں، کار ایجاد کی، پھر اور ترقی کی، ریل ایجاد ہوئی، پھر اور زیادہ ترقی کی تو ہیلی کاپٹر آ گیا، پھر اور زیادہ ترقی کی تو ہوائی جہاز آ گیا، پھر اور زیادہ ترقی کی تو F-16 آ گیا، اور جو ہے یعنی انسان جو سب سے آخر میں بناتا ہے وہ پہلے سے بہتر بناتا ہے۔ ایک جملہ میں عرض کروں گا، اگر انسان میں تخلیق کے لحاظ سے نقص نہ ہوتا تو یہ انسان پہلے دن F-16 بناتا۔ نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا۔ تخلیق کے لحاظ سے اگر انسان میں نقص نہ ہوتا، کمزوری نہ ہوتی تو یہ انسان پہلے دن F-16 بناتا۔ ایک اور مثال عرض کروں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے انسان نے ریڈیو ایجاد کیا۔ سائنس کی دنیا میں تہلکہ مچ گیا، کمال ہو گئی۔ لندن سے نشر ہونے والی خبریں ہم یہاں دوڑ میں بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ اس کے بعد انسان نے اور زیادہ ترقی کی، ٹیپ ریکارڈر ایجاد ہو گئی کہ ہم اپنی آواز ریکارڈ کر کے خود سن سکتے ہیں۔ پھر اور زیادہ انسان نے ترقی کی تو بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی آ گیا، پھر اور ترقی کی تو رنگین ٹی وی آ گیا، پھر اور انسان نے ترقی کی تو کمپیوٹر آ گیا، ہر گھر میں کمپیوٹر ملنے لگا، پھر اور زیادہ انسان نے ترقی کی
تو انٹرنیٹ آ گیا. اب ہر جیب میں موبائل موجود ہے اور موبائل پر انٹرنیٹ کی سہولت بھی موجود ہے. میں وہ جملہ دہرانے چلا ہوں، اگر تخلیق کے لحاظ سے انسان میں نقص نہ ہوتا تو یہ پہلے دن انٹرنیٹ بناتا. اب میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ مل کے حیدری. تخلیق کے لحاظ سے اگر انسان میں نقص نہ ہوتا تو یہ پہلے دن انٹرنیٹ بناتا. ایک مشکل جملہ ہے جنہیں اردو سمجھ آتی ہے، ٹیچر حضرات بیٹھے ہوں گے، پڑھانے والے لوگ بیٹھے ہوں گے تو وہ سمجھیں گے. قبلہ صدر صاحب تشریف فرما ہے، علماء کرام تشریف فرما ہے. مشق کے بعد ہاتھ کا سنبھلنا دلیل نقص ہے. کیا مطلب؟ تمرین کے بعد آہستہ آہستہ بہتری کی طرف آنا یہ ناقص ہونے کی دلیل ہے. سیکھنے کے بعد، ریاضت کے بعد، مشق کرنے کے بعد آہستہ آہستہ بہتری کی طرف آنا یہ ناقص ہونے کی دلیل ہے. یعنی اگر انسان تخلیق کے لحاظ سے کامل ہوتا تو پہلے دن F16 بناتا. تخلیق کے لحاظ سے اگر انسان کامل ہوتا تو پہلے دن انٹرنیٹ بناتا. مشق کے بعد ہاتھ کا سنبھلنا دلیل نقص ہے. انسان کی تخلیق میں توجہ فرمائیے گا، میں سیدہ کے بابا کی عظمت کا پہلا جملہ دینے چلا ہوں. انسان کی تخلیق میں اور اللہ کی تخلیق میں فرق یہ ہے، انسان میں چونکہ نقص ہی نقص ہے، یہ جو سب سے آخر میں بناتا ہے، سب سے بہتر بناتا ہے. لیکن اللہ کے ہاں چونکہ کمال ہی کمال تھا، کمال ہی کمال تھا، لہذا خلقت کائنات سے 4,24,000 سال پہلے اللہ نے جس ہستی کو سب سے پہلے بنایا، سب سے اعلیٰ بنایا. اللہ کو جزائے خیر. جس ہستی کو سب سے پہلے بنایا اسے سب سے اعلیٰ بنایا اور اس کا لقب رکھا ختمی مرتبت. جہاں تمام مراتب دی بعد از خدائے بزرگ توئی کی صحبت و صلاح، پھر اس جیسا کسی کو نہ بنایا. اور فرما رہے ہیں اب اس اللہ کی مخلوق اول اور سیدہ کے بابا کی کیا شان ہے، کیا عظمت ہے. میرے جیسا ایک جاہل طالب علم اس نور اول، اس مخلوق کے اول کے بارے میں کیا لب کشائی کرے. میں عرض کیا کرتا ہوں، ایک جملہ عرض کروں گا، خدا کے لیے جوہر کی قیمت جوہری ہی سے پوچھی. اس کا مطلب ہے یہ مجمع اردو سمجھنے والا مجمع ہے. جوہر کی قیمت جوہری ہی سے پوچھیے. اب لطف آپ نے لینا ہے جملے کا. جوہر کی قیمت جوہری ہی سے پوچھیے. وہ بندہ جس نے زندگی میں 500 کا نوٹ نہ دیکھا ہو، خدا کے لیے اس سے کوہ نور کی مالیت ماپنے کو نہ کہیے. اللہ آپ کی جزائے خیر عطا فرمائے. وہ بندہ کہ جس نے زندگی میں 500 یا 1000 کا نوٹ نہ دیکھا ہو، اس سے کوہ نور کی مالیت ماپنے کو نہ کہیے گا. وہ بندہ کہ جو ڈیلی 500-700 روپے پہ مزدوری کرنے والا ہو. انسانی دماغ کی ایک کیپیسٹی ہے، ایک لیمٹ ہے، ایک حد ہے جس سے اوپر یہ طائر فکر انسانی پرواز کر ہی نہیں سکتا ہے. ایسے بندے سے اگر آپ پوچھ ہی بیٹھیں گے کہ ذرا کوہ نور کی مالیت لگائیے، اور وہ بڑی چھلانگ لگائے گا، کہے گا 50 لاکھ. اس غریب کو کیا پتا کوہ نور کیا ہوتا ہے. اب میرا لفظ ضائع نہ ہونے دینا. ارے وہ لوگ جن کی جیب میں فضائل کا ٹکا نہ ہو، وہ کیا جانے زہرا کے بابا کا مقام کیا ہے.
فضائل کا ٹکا نہ ہو، وہ کیا جانے کہ سیدہ کے بابا کا مقام کیا ہے۔ میں کیا کرتا ہوں، سیدہ کے بابا کی عظمت کے لیے صرف اتنا ہی کہنا کافی ہے، اللہ نے ایسا عظیم باب عطا فرمایا جن کی شان میں ایک جملہ کافی ہے کہ جس کی شان میں قرآن قصیدہ ہے، اللہ ثنا خوان ہے۔ مل کے ہے دری صلوات۔ سیدہ کے بابا کی عظمت کے لیے اتنا کہنا ہی کافی ہے کہ جس کی شان میں قرآن قصیدہ ہے، اللہ ثنا خوان ہے۔ جس کا چہرہ والشمس والضحیٰ، جس کی زلفیں واللیل اذا یغشا ہے، جس کی زبان ما ینطق عن الہوا ہے، جس کا سینہ علم نشرہ لک صدرک کا مصداق ہے، جس کا دل نزلہ علی قلب کے تحت فصل قرآن ہے، جس کے ہاتھ ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کے تحت اللہ کے ہاتھ ہے، جس کی اطاعت من یطع الرسول فقط اطاع اللہ کے تحت اللہ کی اطاعت ہے، جس کی مشیت ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کے تحت اللہ کی مشیت ہے، جس کا سفر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی ہے، اور جس کی انتہائی سفر دنا فتدلی وکان قاب قوسین او ادنی ہے، اور جس کی حقیقت جاءکم من اللہ ہے، نور و کتاب مبین ہے، اور جس کا مکمل وجود وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ کی جزائے خیر عطا، جس کا مکمل وجود وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے۔ میں نے سیدہ کے بابا کی عظمت میں اللہ کا لکھا ہوا قصیدہ پڑھا، اور میں نے جتنی آیات پڑھی ہیں، یہ خیرات ہے باب مدینۃ العلم کی کہ ہر آیت پر ایک ایک اشرا پڑھ سکتا ہوں۔ آخری آیت کا ترجمہ نہیں، صرف لفظ رحمت پر میں نے 6 جملے عرض کرنا ہے سیدہ کے بابا کی عظمت کے، اولاد کی حد تک آپ کی زحمت تمام ہو جائے گی۔ لفظ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جس کا وجود رحمت ہے۔ عاشقان رسول بیٹھے ہو، عاشقان مصطفیٰ بیٹھے ہو، شیعہ سنی دوست تشریف فرما ہو، لفظ رحمت کو ذہن میں رکھیے، اور جملے پہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ موضوعاتی گفتگو کرتا ہوں، جس موضوع کو لیتا ہوں آخر تک اسی موضوع پہ رہتا ہوں۔ لفظ رحمت پر میں نے چند جملے عرض کرنا ہے۔ میرے نبی کا وجود رحمت ہے۔ حضور مکہ کی گلیوں میں تبلیغ دین فرما رہے ہیں، مکہ کے شریر اور بدتمیز بچوں نے عقل کل کو پتھر مارا۔ ہو سکتا ہے میرے برابر کے دوست سوچ رہے ہو، بچے کا تو کام ہی شرارت کرنا ہے، بچے کی فطرت میں شرارت ہے۔ کوئی ہو بچہ اور شرارت نہ کر رہا ہو تو سمجھے وہ بیمار ہے، اور ہے یا نہیں، اس کی فطرت میں شرارت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ میرے پاس آئے، میرے بچے آپ کی مربت میں تھوڑی دیر خاموش بیٹھ گئے، میں آپ کے پاس آیا، آپ کے بچے میری مربت میں تھوڑی دیر خاموش بیٹھ گئے، لیکن فطرتاً بچہ شریر ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، مہذب خاندانوں کے بچے شریر ضرور ہوتے ہیں، بدتمیز نہیں ہوتے۔ مکے کے شریر اور بدتمیز بچوں نے عقل کل کو پتھر مارے۔ حضور سستانے کے لیے گھر میں تشریف لائے، مونس و مددگار، غمخوار، ملیکۃ العرب، صرف ام المومنین نہیں، ام المعصومین۔ آپ کو یاد ہوگا
میں نے موضوعات لکھے ہوئے ہیں. پچھلے سال ایک پوری 1.25 گھنٹے کی مجلس میں نے آپ کو موسم اسلام پہ سنائی تھی، جناب خدیجۃ الکبریٰ پہ سنائی تھی. میں دہرانا نہیں چاہتا. ام المومنین نہیں، ام المعصومین. پیغمبر کی باقی بیویوں میں اور سیدہ کی ماں میں فرق یہ ہے، پیغمبر کی باقی ساری بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، خدیجہ معصوموں کی ماں. آپ نے توجہ فرمائی ہے تو ایک جملہ اور بھی کہہ دوں. پیغمبر کی باقی بیویاں امہات المومنین واجب احترام، حضور کی نسبت سے قابل عزت ہے، لیکن حضور کی باقی بیویوں میں اور جناب خدیجۃ الکبریٰ میں فرق یہ ہے کہ پیغمبر کی باقی ساری بیویوں کو ناز تھا کہ ہم نبی کی بیویاں ہیں. جس کی زوجیت پہ نبی کو ناز تھا اسے خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے. پیغمبر کی باقی جتنی بیویاں ہیں، 9 ہیں، 11 ہیں، 13 ہیں، ان میں اور سیدہ کی ماں میں فرق یہ ہے کہ پیغمبر کی باقی ساری بیویاں پیغمبر کو گھر میں لا کر دی گئی. خدیجہ واحد وہ بیوی ہے جس کے گھر نبی دلہا بن کے گئے. لیکن نعرہ مل کے بولو ہے نبی. پیغمبر کی باقی جتنی بیویاں ہیں، ہر بیوی کو تاریخ یہ کہتی ہے بیت المال سے حصہ جاتا تھا. تو مجھے کہنے دیجئے پیغمبر کی باقی ساری بیویوں کو اسلام نے پالا ہے، اسلام کو خدیجۃ الکبریٰ نے پالا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. مونس مددگار غمخوار ملیکۃ العرب. دیکھا آنکھوں میں آنسو آ گئے. لفظ رحمت سے ہم میں رہے. سیدہ کے بابا آپ ان گلیوں میں کیوں تشریف لے جاتے ہیں جن گلیوں میں رہنے والے آپ کو پتھر مارتے ہیں، آپ کو زخمی کرتے ہیں؟ پریشان دیکھا نا جناب خدیجۃ الکبریٰ کو کس نے؟ جس کا وجود رحمت تھا، چہرے پہ آثار رحمت نمایاں ہوئے. مسکرا کے فرماتے ہیں خدیجہ پریشان، توجہ کیجئے گا، خدیجہ پریشان نہ ہو. مکے کی انہی گلیوں میں تبلیغ کر کے تجھے سلیمان، ابو ذر کمبر اور مقداد جیسے لوگ پیدا نہ کر کے دوں تو رحمت بن کے آیا کس لیے؟ شاباش حیدری. لفظ رحمت سے میرے طائف تشریف لے گئے حضور تبلیغ دین کے لیے. طائف کے لوگوں نے میرے نبی کو پتھر مارے سستانے کے لیے. حضور پہاڑی کے دامن میں تشریف فرما ہوئے. زخمی محبوب کو دیکھ کر اللہ کی عظمت کو جلال آیا. جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جاؤ بادل درود و سلام میرے محبوب کو میرا پیغام پہنچاؤ کہ خدا فرماتا ہے میرے محبوب تو نے میرا دین، میرا کلمہ، میرا پیغام پہنچایا. ان لوگوں نے مارے ہیں تمہیں پتھر. میرا محبوب اگر تو چاہے، تیری خواہش ہو، تیری رضا ہو، اللہ فرما رہا ہے میں طائف کی پہاڑیاں ملا کے اہل طائف کو برباد نہ کروں. اب سرخانہ جن کے دلوں میں سیدہ کے بابا کی عظمت ہے، طائف کی پہاڑیاں ملا کے اہل طائف کو برباد نہ کر دوں. جس کا وجود رحمت تھا، آثار رحمت نمایاں ہوئے. فرماتے جبرائیل جاؤ اور میرا سلام بھی میرے مالک تک پہنچا دو اور میرا پیغام بھی جا کے پہنچا دو کہ محبوب کہہ رہا ہے پروردگار اگر طائف کی پہاڑیاں ملا کے اہل طائف کو برباد کرنا تھا تو مجھے رحمت بنا کے کیوں بھیجا ہے؟ میرے نبی کا وجود رحمت ہے. میرے قبلہ باقی انبیاء میں اور سیدہ کے بابا میں فرق ہے. سبحانہ باقی انبیاء میں اور سیدہ کے بابا میں فرق ہے. باقی انبیاء آئے رحمت بن کر، گئے بد دعا کر کے. بولو یار جو قصص الانبیاء پڑھا کرتے ہو، ایک نبی آیا رحمت بن کر گیا امت کو ڈبو کے. بدعا کی حضرت نوح علیہ السلام نے، طوفان آیا
اور وہی بچے جو حضرت نوح کے ساتھ تھے باقی سب غرق ہو گئے. ایک نبی آیا رحمت بن کر گیا امت کو مسح کر کے. حضرت لوط ایک نبی آیا رحمت بن کر گیا امت کو غرق کر کے. ایک نبی آیا رحمت بن کر گیا بعد سمود چھوڑ کے برباد کر کے. یعنی باقی انبیاء میں اور سیدہ کے بابا میں فرق یہ ہے باقی انبیاء آئے تو رحمت بن کر گئے تو بد دعا کر کے. میں قربان جاؤں سیدہ کے بابا پر جو آئے بھی رحمت بن کر گئے بھی رحمت بن کر. حیدری جن کا آنا بھی رحمت تھا جن کا جانا بھی رحمت تھا. آپ کو 14 قصیدوں جتنا لطف آئے گا سر اٹھانا اور جملہ سمجھنا. باقی انبیاء میں اور سیدہ کے بابا میں فرق یہ ہے باقی انبیاء آئے تو جنت کا دروازہ کھول کے گئے تو بند کر کے. بولو یار بھائی جب امت کے لیے آخر میں بد دعا کر کے گئے تو بند ہی کر کے گئے نا. یعنی باقی انبیاء میں اور سیدہ کے بابا میں فرق یہ ہے باقی انبیاء آئے تو جنت کا دروازہ کھول کے گئے تو بند کر کے. میں قربان جاؤں سیدہ کے بابا پر جب آئے تو جنت کا دروازہ کھولا جب جانے لگے 12 دروازے اور کھول گئے. 12 دروازے اور سیدہ کے بابا کی عظمت کے دو جملے اور سنو. حضور نے اس دنیا میں ظاہری اعتبار سے 63 سال زندگی گزارا. تو جو فرمائیں گے ان 63 سالوں میں آپ کے اور میرے نبی کی 23 سالہ تبلیغی زندگی. ان 23 سالوں میں تقریباً 13 سال حضور نے مکہ میں گزارے اور 10 سال مدینہ میں گزارے. ایک بات مکی زندگی کی اور ایک ہی بات مدنی زندگی. مکی زندگی کی یہاں دو محفل بھی ہیں آج کی مجلس میں جناب سیدہ کے حوالے سے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں ذرا توجہ فرمائیں. حضور کی مکی زندگی وہ ہے کہ جس میں نبی کے دشمن زیادہ ہیں چاہنے والے کم ہیں چاہنے والے تھوڑے. یعنی مشرکین مکہ کی تعداد زیادہ تھی مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی. وہاں اس رسول نے کہ جس کا کردار قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اسوہ ہے رول ماڈل ہے انہوں نے مکی زندگی میں ہمارے لیے کیا میسج دیا کیا پیغام چھوڑا کہ جب باطل ہو کثرت میں حق پرست ہو اقلیت میں تو اس حق پرست اقلیت کو باطل اکثریت کے ساتھ کیسے حسن سلوک سے پیش آنا ہے اور اس باطل اکثریت تک اپنے سچے مذہب کا پیغام کیسے پہنچانا. ایک واقعہ ہے جو آپ سنا کرتے ہیں بچوں کو بھی یاد ہے اسکولوں میں ابتدائی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے بزرگوں کو. میں نہیں سمجھتا کوئی بچوں میں جوانوں میں بزرگوں میں ایک آدمی ایسا ہو کہ جسے یہ واقعہ یاد نہ ہو لیکن نتیجہ میں نے بالکل نیا دیا ہے. ایک کافرہ عورت ہے سارا دن پورا کر کر جمع کرتی ہے اور جب حضور رحمت سیدہ کے بابا اس کے گھر کے پاس سے گزرتے ہیں تو دن بھر کا جمع کیا ہوا کوڑا کرکٹ وہ نبی رحمت کے اوپر اڈھیل دیتی ہے. حضور مسکرا کے آگے چلے جاتے ہیں. یہ 2 4 10 دن کی بات نہیں ہے. میں نے کتابوں میں پڑھا کہ ایک لمبا عرصہ وہ عورت یہ کام کرتی رہی. شاید وہ یہ کام کفر کی خدمت سمجھ کر سر انجام دیتی تھی کہ جب کبھی حضور اس کے گھر کے پاس سے گزرے تو دن بھر کا جمع کیا ہوا کوڑا کرکٹ وہ نبی رحمت کے اوپر اڈھیل دیتی تھی. حضور مسکرا کے آگے چلے جاتے. ضمیر بھائی میں ایک جملہ کہنے چلا ہوں اسی جملے پہ آج کی مجلس کا حق ادا ہو جائے گا. آپ متوجہ ہیں الحمدللہ. ہم عرض کریں گے یا رسول اللہ اگر وہ عورت اپنے اس کرتوت سے باز نہیں آ رہی
تو آپ راستہ بدل دیں۔ جس نے یہ جملہ سمجھا ہے اس کے اگلے جملے پہ لطف آئے گا۔ میں دہراتا ہوں، یا رسول اللہ، اگر وہ عورت اپنے اس عمل سے، اپنے اس کرتوت سے باز نہیں آ رہی تو حضور آپ ہی راستہ بدل لیں۔ نبی فرمائیں گے خبردار، اگر خود ہدایت ہی راستہ بدل لے تو گمراہی کا علاج کون کرے گا؟ مل کے حیدری، بہت شکریہ، اللہ آپ کی جزائے خیر۔ اگر خود ہدایت ہی اپنا راستہ بدل لے تو گمراہی کا علاج کون کرے گا؟ حضور وہیں سے گزرتے ہیں۔ ایک دن حضور وہاں سے گزرے کہ وہ بوڑھی عورت نہیں آئی۔ حضور جانتے ہیں، استفسار فرمایا تھا کہ روایت بنے اور ہم تک حضور کا یہ اسوہ پہنچے۔ استفسار فرمایا، صاحب سے پوچھا کہ آج وہ بوڑھی عورت نہیں آئی۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سنا ہے وہ بیمار ہے۔ فرمایا اچھا، آؤ میرے ساتھیوں، پھر ہم اس کی عیادت کو جائیں گے۔ دوڑ کے مومنین، شیعہ سنی دوستو، یہاں روک کر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بتاؤ، حضور کس کی عیادت کو تشریف لے جا رہے ہیں؟ کسی مومن کی؟ بولو سر، کسی مسلمان کی؟ کسی اچھے ہمسائے کی؟ دشمن، کوڑا کرکٹ ڈالنے والی کافرہ عورت جب کوڑا کرکٹ ڈالنے نہیں آئی، حضور عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ یاد رکھنا ایک جملہ کہہ رہا ہوں، حضور کی اسی سیرت کا نام اسلام ہے اور اسی پر چلنے کا نام مسلمانی۔ بولو یار اگر میری بات سمجھنا۔ حضور کی اسی سیرت کا نام اسلام ہے اور اسی پر چلنے کا نام مسلمانی ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا یا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی۔ یہ جو رول ماڈل ہے، یہ جو ذکر سیدہ ہو رہا ہے، پچھلے سال 15 مجالس ہوئی ہیں، سال 20 مجالس ہو رہی ہیں، الحمدللہ، اللہم زد فزد، اللہ اور زیادہ اس میں اضافہ فرمائے۔ اور شب و روز جو مجالس ہو رہی ہیں میرے قبلہ، اور یہ جو اسوے بیان ہو رہے ہیں، ابھی قبلہ صفدر بادشاہ فرما رہے تھے کہ یہ جو واقعات بیان ہوتے ہیں، یہ جو سیرتیں بیان ہوتی ہیں، یہ اس لیے ہیں کہ ان کو توجہ سے سنیں اور اپنی عملی زندگی میں اپنے اوپر ان کو نافذ کریں۔ حضور نے کیا رول ماڈل ہمارے لیے پیش کیا، کیا سیرت پیش کی، کیا اسوہ پیش کیا، جس کو حاضرین نے، ہم سب نے، کلمہ گو مسلمانوں نے اپنانا ہے اور رسول اللہ کا سچا عاشق کہلوانا ہے۔ کیا اسوہ پیش کیا کہ جب وہ عورت نہیں آئی کوڑا کرکٹ ڈالنے کے لیے تو حضور عیادت کو تشریف لے گئے۔ اور اگر یہ اسوہ ہم نے عملی نہیں کرنا، اس کو اپنانا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ نے علماء کا بھی وقت برباد کیا، اپنا وقت برباد کیا، پیسہ بھی برباد کیا۔ قبلہ حقیقت یہ ہے، یہ فارملٹی نہیں ہے کہ میں لاہور سے لمبا سفر کر کے آؤں، 16-17 گھنٹے کا سفر کر کے میں آیا ہوں، جس ٹرین سے میں آیا اس نے اتنا ٹائم لگایا اتفاق سے، اس لیے کہ وہ ایک ہی ٹرین یہاں رکھتی ہے کام۔ تو یہ جو لمبا سفر کر کے میں آیا ہوں، اگر میں کوئی پیغام دے کے نہ جاؤں، اگر اس پہ آپ نے عمل نہیں کرنا، تو یہ کردار اللہ نے کس لیے بھیجے ہیں؟ یہ اسلام کے نمائندہ کردار ہیں۔ اور قبلہ میں نے تجربہ کیا، مانا احمدانی ایک جگہ ہے ڈیرہ غازی خان، اس سے پچھلے سال بھی میں نے اشرا وہاں پڑھا ڈیرہ غازی خان میں، اس سے پچھلے سال عشرے کے دوران میں نے ایک مجلس میں یہی واقعہ پڑھا اور اس کو میں نے تفصیل کے ساتھ کھول کے بیان کیا۔ اور میں اگلی مجلس کے لیے ابھی سفر نہیں تھا
کہ حاجی ناصر صاحب جو میرے بانی ہیں، ان کی مجھے کال آئی کہ مولانا آپ کی خطاب کا اور رسول اللہ کی سیرت کا ایک معجزہ ہو گیا۔ میں نے کہا بھائی کیا معجزہ ہو گیا؟ کہ معجزہ یہ ہوا کہ ہمارے خاندان میں 2 فیملیاں ایسی تھی کہ ان کے درمیان 12-14 سال سے لڑائی، اختلاف اور جھگڑا چل رہا تھا۔ دونوں مسلمان، دونوں مومن، دونوں شیعان علی، دونوں اہل بیت کے ماننے والے، اور بزرگان نے 12-14 سال سے دوست احباب نے، بزرگوں نے، رشتہ داروں نے بڑی کوشش کی لیکن سلو نہیں ہو سکی۔ لیکن حضور کی سیرت کا یہ معجزہ ہم نے دیکھا کہ جیسے آپ نے تقریر ختم کی اور اس کے 1 گھنٹے کے بعد ایک پارٹی یہ سوچ کر کہ اگر مجلس سننے کا ہم نے فیض حاصل نہیں کرنا تو آئندہ مجلس میں آنے کا فائدہ نہیں ہے، یہ طے کر کے دوسرے بھائی خاندان کو منانے کے لیے جا رہے تھے۔ ابھی گلی کا موڑ انہوں نے کاٹا تھا کہ وہ لوگ انہیں منانے کے لیے آ رہے تھے۔ اگر مجالس کا اس طرح اثر ہو پھر تو مجلس کروانے کا بھی ثواب، مجلس پڑھنے کا بھی ثواب، 1-1 روپیہ جو آپ خرچ کر رہے ہیں اس کا اجر و ثواب اللہ کی بارگاہ میں جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کردار اپنانے کے لیے ہے میرے قبلہ، اور رسول رحمت کا ماننے والا ہو اور ظالم ہو۔ مجھے بتاؤ یار، رسول رحمت کا کلمہ پڑھنے کا اسے کیا فائدہ ہوا جو کلمہ رسول رحمت کا پڑھتا ہے اور ظالم ہے؟ شیر خدا کا ماننے والا ہو اور بزدل ہو، علی کو ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ امام حسن مجتبی کا ماننے والا ہو اور بہن بھائیوں سے سلو کرنا نہ سیکھے۔ امام حسن مجتبی کا ماننے والا ہو اور مہمان نواز نہ ہو۔ سید الشہداء کا ماننے والا ہو اور موت سے ڈر جائے۔ امام زین العابدین کا ماننے والا ہو اور بے نماز ہو۔ چوتھے امام کو امام ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ بولو یار میرے ساتھ اگر میری بات سمجھ آئے، یعنی چوتھا امام زین العابدین کو مانتا ہے، نہ خود نماز پڑھتا ہے، نہ بچوں کو نماز پڑھاتا ہے، نہ گھر میں نماز کی پابندی کرتا ہے۔ امام زین العابدین کو مانتا ہے، امام سید الساجدین کو مانتا ہے، خود بے نماز ہے۔ زین العابدین جیسے امام کو ماننے کا کیا فیض ملا؟ اور ہے یا نہیں؟ امام باقر العلوم کو مانتا ہے اور خود جاہل ہے، اور ہے باقر العلوم کو ماننے کا کیا فیض ملا؟ امام جعفر صادق کو مانتا ہے اور جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ چھٹے امام کو، امام صادق کو ماننے کا اسے کیا فیض ملا؟ جس کا امام صادق ہو، ماننے والا جب بولے جھوٹ بولے، اس جھوٹے کا صادق امام سے کیا تعلق ہے؟ امام باب الحوائج موسی قاسم کو مانتا ہے۔ قاسم کا معنی ہے غصے کو پینے والا، اور ہے یا نہیں؟ سر اٹھانا جملہ سمجھنا، غصے کو پینے والا، یعنی امام موسی قاسم کو مانتا ہے۔ گھر میں آتا ہے تو بم کی طرح پھڑ پڑتا ہے، نہ بیوی محفوظ، نہ بچے محفوظ، نہ خاندان محفوظ، نہ دوست احباب محفوظ۔ جب بولتا ہے لفظ بولتا ہے، جب دیتا ہے گالی سے بات کرتا ہے، بد عمل، بد کردار اور گالیاں بکنے والا بنو امیہ کا مرید تو ہو سکتا ہے، باب الحوائج موسی قاسم کا مرید نہیں۔
توجہ فرما رہے یہ کردار اپنانے کے لیے ہے، یہ سیرتیں اپنانے کے لیے ہے۔ تو کیا اسوہ پیش کیا رسول اللہ نے کہ جب وہ بوڑھی عورت نہیں آئی، کوڑا کرکٹ ڈالنے نہیں آئی، تو عیادت کے لیے تشریف دروازے پہ دستک، وہ بڑی عورت عصا کے سہارے باہر نکلی، دیکھ کے کہنے لگی عبداللہ کے بیٹے آج موقع ملا بدلہ لینے کا جب میں بیمار ہوں۔ لفظ رحمت سے ہم میں رہے، نبی کے چہرے پہ آثار رحمت نمایاں ہوئے۔ کبھی بھی بدلہ لینے نہیں آیا، تجھے پوچھنے آیا۔ یہ ہے نبی کی سیرت، یہ ہے کردار اپنانے کے لیے۔ ہے کوئی ایسا شجاع بہادر انسان جو آج کی اس مجلس کے بعد روٹھے ہوئے بھائی کو آج رات ہی منا کے سوئے، ناراض بہن کو آج رات ہی منا کے سوئے، پھر دیکھیں اس کے گھر پہ اللہ کی کیسی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا وقت بھی برباد کیا ہے اور میرا وقت بھی برباد کیا ہے۔ حضور کی سیرت تو یہ ہے، اس نے دیکھا کہ نبی کے چہرے پہ آثار رحمت نمایاں ہیں۔ کبھی بھی بدلہ لینے نہیں آیا، تجھے پوچھنے آیا۔ پتھر پانی ہو گیا، قدموں پہ گر پڑی، توجہ، قدموں پہ گر پڑی، آنکھوں میں آنسو ہے، جسم میں لرزہ ہے، رو کے کہنے لگی اللہ کے نبی جلدی کیجئے مجھے کلمہ پڑھائیے، جلدی کیجئے مجھے کلمہ پڑھائیے۔ حضور ایک لمحے کے لیے رکے، مکی زندگی کا میسج یہاں پہ مکمل ہونے لگا ہے۔ حضور ایک لمحے کے لیے رکے، دیکھے فرماتے بڑی عورت اتنے عرصے سے تو یہ کام کر رہی تھی، میرے اوپر کوڑا کرکٹ ڈال رہی تھی، آج اتنا جلدی تیرے ہاتھ میں میری صداقت کی کون سی دلیل آ گئی کہ آج اتنا جلدی کلمہ پڑھنے میں مجبور ہو گئی؟ جو اس عورت نے بات کی ہے نا، وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے مترادف ہے۔ وہ عورت کہتی ہے اللہ کے سچے نبی آج بالآخر مجھے آپ کی صداقت کی دلیل مل ہی گئی۔ حضور فرماتے کیا دلیل ملی؟ کیا دلیل یہ ملی ہے آج میرے دل نے گواہی دی ہے جو سچا نہیں ہوتا اس میں اتنا اخلاق ہی نہیں ہوتا۔ ایک نعرہ ہے داری، جو سچا نہیں ہوتا اس میں اتنا اخلاق ہی نہیں ہوتا۔ تیرے اخلاق کریمانہ نے بتایا تو بھی سچا ہے، تیرا پیغام بھی سچا ہے، تیرا اسلام بھی سچا ہے، تیرا دین بھی سچا ہے، تیرا خدا بھی سچا ہے، تیری کتاب بھی سچی ہے۔ تیرے اخلاق کریمانہ نے بتلایا جو سچا نہیں ہوتا اس میں اخلاق ہی نہیں ہوتا۔ اب سر اٹھانا اور میرا جملہ سمجھنا۔ اس عورت نے ہمارے ہاتھ میں ایک کسوٹی دے دی، پیمانہ دے دیا۔ آج 73 فرقے ہیں مسلمانوں، حضور کی حدیث کے بقول 73 فرقے ہیں مسلمانوں، اور ہر مکتبہ فکر اپنے مقام پر دائی ہے کہ نبی رحمت والا سچا دین صرف ہمارے پاس ہے۔ بس میں ایک جملہ کہتا ہوں، 12-14 بندے سمجھ گئے تو میری محنت سوارت ہو جائے گی۔ 73 فرقے الویہ ہے مسلمانوں کا، 73 فرقے آج 73 فرقے آج ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں۔ صرف کافر وہ ہے جو ہم سب کو مسلمان کہتے ہیں۔ نہیں غور ہی نہیں فرمایا۔ 73 فرقے ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، صرف کافر وہ ہے جو ہم سب کو مسلمان سمجھتا ہے۔ ہر مسلمان، ہر فرقے والا دائی ہے کہ نبی رحمت والا جو سچا دین ہے صرف میرے پاس ہے، باقی سب غلط ہے، باقی سب بات۔ اس عورت نے ہمارے ہاتھ میں کسوٹی پیمانہ دے دیا
انالیسس کر لینا، غور و فکر کر لینا، تجزیہ و تحلیل کر لینا، جا کے دیکھ لینا جس مکتبہ فکر میں تمہیں انس ملے، محبت ملے، خلوص ملے، عقیدت ملے، سمجھ لینا یہاں نبی رحمت والا اسلام ہے۔ اور جن مسلمانوں میں تمہیں گالی گلوچ ملے، کفر کے فتوے ملے، کلاشن کوف ملے، بم بلاس کرنا ملے، لوگوں کے بچے یتیم کرنا ملے، وہاں سب کچھ تو ہو سکتا ہے، نبی رحمت والا اسلام نہیں ہو سکتا۔ میں نے چاہا کہ میرا ایک پیغام تھا، یہ مکی زندگی کی بات، اجازت ہے مدنی زندگی کی بات بھی سنا دوں؟ مدنی زندگی کا معاملہ مکی زندگی سے بالکل اپوزٹ ہے۔ مکی زندگی میں نبی کے چاہنے والے اقلیت میں تھے، دشمن اکثریت میں۔ مدنی زندگی میں معاملہ الٹ ہے، یہاں نبی کے چاہنے والے کثرت میں ہیں اور باطل اقلیت میں۔ یہاں حضور نے 10 سال زندگی گزار کے ہمارے لیے جو رول ماڈل دیا، جو اسوہ چھوڑا وہ یہ کہ جب باطل ہو اقلیت میں، حق پرست ہو اکثریت میں، تو حق پرست اکثریت کو باطل اقلیت کے ساتھ کیسے حسن سلوک سے پیش آنا ہے، اور اس باطل